حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم تو تگڑے ایمان والے لوگ ہیں. کہتے ہیں میرے قبضے میں ایک دن شیطان آ گیا تھا. کون ہے؟ جنوں سب سے تگڑا شیطان ہے. کہتا ہے میرے قبضے میں آ گیا تھا, میں نے پکڑ کے درخت کے ساتھ باندھ دیا اور میں نے کہا آج کے بعد ستائے گا. کہنے لگا ایک دفعہ معاف کر دو. آپ بات کو سمجھے, یہ مومن ہے. ایسی کچی پکی بات ہے کہ جیسے مرضی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے مجھے کہا آیت الکرسی پڑھ کے سو گے تو شیطان تم پہ قبضہ نہیں کر سکے گا. کیا چیز پڑھ کے سو جاؤ تو شیطان قبضہ, آپ کو کبھی برا خواب نہیں آئے گا, چور نہیں آئے گا, آپ ٹینشن میں نہیں سوئیں گے, بڑبڑائیں گے نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نبی کریم علیہ السلام نے مجھے کہا آیت الکرسی پڑھنا. فرماتے ہیں زکوٰۃ کا بہت سارا غلہ جمع تھا, اس کا ڈھیر لگا ہوا تھا, حضور نے میری ڈیوٹی لگا دی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رات کو تم نے وہاں سونا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں وہاں سویا ہوا تھا. اچانک ایک بندہ رات کو آیا تو وہ توڑے کے اندر غلہ بھرنے لگا. میں نے جا کے پکڑ لیا. اس نے میری منت کی, کہنے لگا مجبور تھا, تنگ تھا, ایک دفعہ معاف کر دے, آئندہ چوری نہیں کرتا. کہتے میں نے ترس کھا کے چھوڑ دیا. صبح میں مسجد نبی میں آیا تو حضور نے مسکرا کے پوچھا ابو ہریرہ تیرے چور کا کیا بنا ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اس نے منت بڑی کی تھی. بتایا نہیں میں نے, حضور منت بڑی کی جو تو میں نے چھوڑ دیا. تو حضور نے فرمایا بڑا جھوٹا ہے, آج پھر آئے گا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں لیٹا ہوا تھا, پہلے سے ٹائم اس کا بدل گیا, رات ذرا گہری کر کے آیا پر آ گیا. بھی جب آپ کو پتا ہو صبح کہیں جانا ہے تو رات ڈھاب سے نیند کوئی نہیں آتی. فرماتے مجھے پتا تھا اس نے آنا ہے تو میں بھی ذرا کوئی اتنا زیادہ گہرا نہیں سویا ہوا تھا. فرماتے ہیں کہ وہ آیا, جب وہ بھرنے لگا توڑا تو میں نے دبوچ لیا. اس نے پھر منت کی, کہنے لگا بڑا مجبور ہوں, ایک دفعہ معاف کر دو, آئندہ ہی نہیں آتا. جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے چھوڑ دیا. صبح آیا, حضور کے پیچھے نماز پڑھی تو سرکار مسکرائے, فرمایا تیرے چور کا کیا بنا ہے؟ عرض کی حضور اس نے بڑی منت کی تھی. فرمایا بڑا جھوٹا ہے, آج پھر آئے گا, آج. اچھا یہاں ایک بات سمجھ لیں, حضور نے انہیں کہا نہیں تھا کہ تم اسے چھوڑنا نہ, یہ نہیں فرمایا تھا. اگر حضور کہہ دیتے نا کہ چھوڑنا نہیں, معاف نہیں کرنا, تو حضرت ابو ہریرہ دوسرے دن کبھی نہ چھوڑ. حضور نے اتنے لفظ کہے بڑا جھوٹا ہے اور دوبارہ. ایک بات میرا دل کرتا ہے یہاں کر دوں, کبھی کبھی پتہ ہوتا ہے بندہ جھوٹ بول رہا ہے پر اعتبار کر کے مزہ بڑا آتا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس غلام تھے. بڑی بات ہی کرنے لگا ہوں. غلاموں کو پتہ تھا کہ حضرت صاحب اس بات سے بڑے راضی ہوتے ہیں, تو وہ جو غلام پتہ لگ جاتا نا کہ اب میں نے چھٹی لینی ہے تو وہ لمبے نفل پڑھتا. حضرت عبداللہ ابن عمر کو پتہ چلتا یہ بڑا عبادت گزار ہے تو آزاد کر دیتے. ہم نہیں اس سے کام لیتے, یہ تو اللہ اللہ کرنے والا نفل پڑھنے والا شخص ہے. غلاموں کو پتہ چل گیا کہ نمازیں ذرا صحیح کر کے پڑھیں تو یہ آزاد کر دیتے ہیں. بڑی بات کرنے لگا. وہ سب غلاموں نے دھوکہ دینا شروع کر دیا. وہ لمبے نفل پڑھتے, عبداللہ ابن عمر ان کو آزاد کر دیتے. آپ کے بیٹے کہنے لگے حضور یہ فراڈ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ, آزاد ہونے کے بعد یہ 5 بھی پوری نہیں پڑھتے, دھوکہ دے رہے ہیں. کیا لفظ ہیں, کیا درد ہے. فرمایا یہ مجھے سجدوں سے دھوکہ دیتے ہیں, اللہ کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں. فرمایا پتر انہیں دھوکہ دینے دو, جو مجھے رب کے نام پہ دھوکہ دے گا میں دھوکہ کھانے کو تیار ہوں. دیتا رہے. تو وہ جھوٹ بولتا تھا پر حضرت ابو ہریرہ پھر بھی اس کو چھوڑ دیتے. تیسرے دن پھر آیا, آپ نے دبوچ لیا. فرمایا اب نہیں تجھے چھوڑنا, تو بڑا جھوٹا ہے. پہلے 2 دن نکل گیا. کہنے لگا ابو ہریرہ آج چھوڑ دو گے تو ایک بات بتاؤں گا. فرمایا وہ کیا؟ کہنے لگا اگر آیت الکرسی پڑھ کے سو جاؤ گے تو شیطان قریب نہیں آئے گا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں سویرے مسجد گیا تو نبی کریم علیہ السلام کو بتانا نہیں پڑا. حضور فرمانے لگے تمہارے چور کا کیا بنا. میں کچھ بولنے لگا تو محبوب فرمانے لگے بندہ بڑا جھوٹا تھا پر بات تمہیں بڑی سچی بتا کے گیا ہے. تو میں نے عرض کی محبوبہ پھر یہ بھی بتا دیں کہ تھا کون. یا رسول اللہ پھر نظر کرم کریں. تو حضور نے فرمایا وہ شیطان ہی تھا. یہاں ایک جملہ صوفیاء نے بھی لکھا ہے. حضرت ابو ہریرہ کو تو روز بڑے لوگ ملتے تھے, حضور نہیں پوچھتے تھے, پر شیطان ملا تو پوچھ لیا. فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے بندہ مرشد والا ہونا چاہیے. اگر شیطان کبھی مل جائے تو شیخ کو پتہ چل ہی جاتا ہے, اسے پتہ چل جاتا ہے کہ آج آیا ہے لہذا اس کا کچھ نہ کچھ خیال کرنا ہے. وہ آ کے بیٹھ جائے تو شیخ وہ کہانی چھیڑ دیتا ہے جس سے اس کا کلیجہ سیدھا ہونا شروع ہو جائے.